مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ چند روزہ ہے، اور اس زندگی کے دینے کا ایک مقصد ہے۔ بغیر مقصد کے ہمیں یہ زندگی عطا نہیں کی گئی، بلکہ اس زندگی کے دینے کا ایک مقصد رکھا ہے۔ اگر اس کا کوئی مقصد نہ ہوتا تو اس زندگی کی کوئی لمٹ نہ ہوتی، اس زندگی کا کوئی متعین وقت نہ ہوتا، اور پھر جب وقت بھی متعین کیا تو ایسا کہ جس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں دی گئی کہ کب کس کا وقت پورا ہونا ہے، بلکہ یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے قیامت کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی سے سوال کیا گیا، حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں صحابہ کو تعلیم دینے کی غرض سے نبی کی مجلس میں آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ آپ نے ہر بات کا جواب دیا۔ جب نبی سے پوچھا، چوتھا سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں ذرا بتائیں، تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس سوال کے بارے میں تو اتنا ہی مجھے معلوم ہے جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے، یعنی اس کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اصل علم کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اس دنیا کے نظام کا جو خاتمہ ہے، یہ جو دنیا اپنی اختتام کو پہنچے گی، جس دن قیامت برپا کی جائے گی، جس دن قیامت قائم ہوگی، تو اس کا حقیقی علم صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس پر جواب دینے سے انکار فرمایا۔ تو اسی طرح جب ہماری زندگی میں کوئی قیامت والا دن آتا ہے کہ کس دن ہمارے ساتھ حادثہ ہونا ہے، کس دن ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آنے ہیں، کس دن ہمیں اس دنیاوی زندگی سے بالکل منہ موڑ لینا ہے، ہمیں اس دنیاوی زندگی سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جانا ہے، یہ علم بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر اس زندگی کی کوئی حقیقت ہوتی، اگر اس دنیا کی کوئی حقیقت ہوتی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر کی بھی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت نہیں، جس دنیا میں آج لگ کر ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں، ایک دوسرے حقوق کو دبا لیتے ہیں، ایک دوسرے کی زمینوں کو غصب کر لیتے ہیں، بھائی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، وراثت میں بہنوں کا حق یہ کہہ کر نہیں دیتے کہ نہیں ہم باپ نے یا ہم نے شادی میں خرچ کر دیا تھا۔ بھئی شادی میں تو تمہاری بھی خرچ ہوا، جو دیا اپنی زندگی میں باپ نے، جو خرچ کیا وہ سب اس کی طرف سے ایک ہدیہ تھا، ایک تحفہ تھا، ایک گفٹ تھا۔ لیکن جو وراثت میں حق ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ نے سارے حقوق قرآن میں بیان کر دیے، سارے جھگڑے ہمارے ختم کر دیے کہ آج جو ہم جھگڑتے ہیں کہ نہیں یہ میرا حصہ ہے، نہیں یہ میری پراپرٹی ہے، نہیں اس میں تمہارا حصہ نہیں، اس میں فلاں کا حصہ نہیں، سارے جھگڑے قرآن نے نمٹا رکھے ہیں۔ لیکن ہم اس قرآن پر عمل کریں تب ہمیں معلوم ہو۔ ہم اس قرآن کو کہتے تو ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم قرآن سے فائدہ حاصل کرنے والے نہیں کہلائیں گے، ہم قرآن پر عمل کرنے والے نہیں کہلائیں گے، ہم عامل قرآن، حامل قرآن لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن کے اندر بیان کردہ جو طریقہ زندگی ہے، جو اصول و ضوابط ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات اور مسائل کو نمٹائیں۔ آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ انسان دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں نبوت پر ایمان لایا،
میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کیسی محبت ہے کہ جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم نبی کو بھول جاتے ہیں، جب کسی تقریب کا وقت آتا ہے، شادی بیاہ کا موقع ہو، سالگرہ کا موقع ہو، اینیورسری منانے کا موقع ہو، اس وقت کیوں نہیں دیکھتے کہ نبی کا کیا ارشاد ہے؟ اس وقت ہم کیوں نہیں دیکھتے تو قرآن کی ہدایت اس بارے میں کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ہماری زبان جھوٹی ہے، یعنی کہ ہمارا من سچا نہیں ہے، ہم دل سے جھوٹے ہیں۔ ہم بظاہر زبان سے، اپنے لباس سے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ نہیں میں شریف انسان ہوں، میں شرافت دار ہوں، میں اچھے خاندان سے ہوں، میں اچھے نسب سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن اندر ہمارا ظاہر جیسا نہیں ہے۔ جب تک ظاہر اور باطن ایک جیسا نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں عمل قبول ہونے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جس طرح سے ظاہر کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ہمارا باطن بھی ہو جائے۔ یاد رکھیے، آج لوگ معاملات میں بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اتنے کہ آج ان کو ذرا بھی اس بات کا خیال تک نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے وصال کے وقت میں کیسی زبردست تاکیدی ہدایت فرمائی ہے، اور آپ نے عملی طور پر امت کے سامنے پیش کیا ہے اس عمل کو کہ آج اگر ہم اس کو نظیر بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم کسی کا حق دبانے والوں میں شامل نہ ہوں۔ جب ہمارا انتقال ہو رہا ہو، ہم مر رہے ہو، ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ ہو، یہ حالت ہماری ہونی ضروری ہے۔ نہیں تو یاد رکھیے، ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کے باوجود جنت میں داخلے سے اس کو روک دیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے الا الدین، سوائے قرض کے، کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہو، کسی کا حق ہو، کسی کی اس نے زمین دبائی ہو، کسی کا حق مارا ہو، صرف اس وجہ سے کہ حقوق العباد میں اس نے لاپرواہی سے کام لیا ہوگا، اس کو جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ آج ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھیں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اوپر نظر ڈالیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اعلیٰ و عرفہ سیرت رکھنے والے تھے، اور کیسے آپ وسیع ظرف تھے کہ آپ دوسروں کے ہمدرد تھے، آپ دوسروں کی خیرخواہی فرمایا کرتے تھے، آپ دوسروں کے کام آیا کرتے تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں بھی دوسرے ضرورت مند کو دے دیا کرتے تھے، آپ ایسے غم گسار تھے کہ دوسرے کے غم میں برابر شریک رہتے تھے، آپ اپنے غم کو بھول جایا کرتے تھے، اپنے گھر میں فاقے ہو جاتے تھے، اس کو برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن سامنے کسی کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، سب کے لیے آپ کی جو مہربانیاں تھی، آپ کے جو احسانات تھے، آپ کی جو کرم فرمائی تھی، وہ برابر سرابر تھی۔ یہ نہیں کہ آپ نے کالے کو گورے پر ترجیح دی ہو، گورے کو کالے پر ترجیح دی ہو، کسی برادری والے کو دوسری برادری پر ترجیح دی ہو، جس طرح سے آج ہم ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں ہم چودھری ہیں، نہیں ہم پٹھان ہیں، نہیں ہم سید ہیں، ہم فلانے ہیں، یہ سب اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز عزت والی ہے، اگر کوئی چیز ہمیں مرتبے میں پہنچانے والی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہ یہ ہے کہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہو اللہ کے نزدیک، اللہ کی بارگاہ میں، وہ اتنی ہی زیادہ عزت پانے والا ہوگا۔ اس لیے آج ہم تقوی اختیار کریں، تقوی کے اندر سب سے پہلی بات حقوق العباد کے تعلق سے بھی شامل کریں کہ ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ رہے، اپنی زندگی میں ان کے حقوق کو ہم ادا کریں، اور اگر کسی وجہ سے ادا نہ کر سکے، اچانک ایسا مرحلہ آ جائے، اچانک ہم اتنی سخت تکلیف اور بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ ہمیں امید ہی نہ لگے کہ دوبارہ سے ہمیں صحت ملے گی، فوراً اپنے وارثین کو وصیت کر دے کہ میرے مال میں سے فلاں فلاں کا حق دے دینا۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے تقریباً 63 سال کی عمر آپ نے پائی ہے، آپ کی جب 63 سال کی عمر پوری ہو چکی تو آپ کا بلاوا آ گیا آسمان سے، اب آپ نے جانے کی تیاری فرمائی، آپ اس وقت سخت بیماری میں مبتلا ہوئے، سفر کا مہینہ تھا اور مسلسل بیماری بڑھتی چلے گی، سخت بخار کی شدت میں، اور ایک پھر وہ موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اتنی سخت تکلیف میں تھے کہ آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، سر میں شدید درد اور تکلیف اور بخار میں مبتلا ہیں، لیکن اس موقع پر آپ مسجد تشریف لائے 2 صحابہ کے سہارے سے، اور آپ نے خطبہ دیا، آپ نے چند باتیں کی، اور اس میں جو سب سے اہم ترین بات تھی اور تاکیدی بات تھی، فرمایا کہ بھائی کسی کا اگر میرے اوپر حق ہو تو وہ آج لے لینا، کل کے لیے نہ چھوڑنا، قیامت کے دن کے حساب کے لیے نہ چھوڑنا، جس کا بھی میرے اوپر حق ہو آج وہ مجھ سے لے لینا، اسی زندگی میں اپنے حق کو مجھ سے ادا کروا لینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی کہ جو دوسروں کے ہمدرد تھے، جو دوسروں کی پریشانیوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، اور ان کے ساتھ ہر طرح سے کھڑے رہتے تھے، ان کے کام آتے تھے، جن کے دوسروں پر احسانات تھے، قیامت تک آنے والی انسانیت پر جن کے کروڑوں احسانات ہیں اور رہیں گے، چاہے کوئی انکار کرتا رہے، انہی کے صدقے میں آج ہم اس دنیا میں آئے ہیں، انہی کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، انہی کے صدقے میں ساری نعمتیں آج ہمیں مل رہی ہیں، انہی کے صدقے میں یہ ساری مخلوقات پیدا کی گئی ہیں۔ تو آج ان کے جو احسانات ہیں، جس طرح سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا کما حق و شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، ٹھیک اسی طرح سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا بھی جیسا کہ حق ہے، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے، ہم اس کا حق بجا نہیں لا سکتے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں آخری موقع پر اس کی تاکید فرمائی کہ بھئی کسی کا میرے اوپر حق ہو تو وہ لے لینا۔ اور روایت کے اندر آتا ہے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اور بعد میں صحابہ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی طبقات کبریٰ، تو اس کے اندر جو ہے ان کے مصنف نے لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی آخر الزمان کے جانے کے بعد جب خلافت کا دور آیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے۔ خلیفہ وہ کیسے خلیفہ تھے؟ وہ تمام صحابہ میں سب سے اوپر درجے کے تھے، تمام صحابہ کے سردار تھے، خلیفہ اول تھے، خلیفہ راشد تھے، اور سب سے پہلے وہ صحابہ کے امیر اور خلیفہ مقرر کیے گئے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بھی یہ اعلان کروایا، اور جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے یہ اعلان برابر کروایا کہ بھئی نبی کے اوپر کسی کا اگر حق رہ گیا تو مجھ سے آ کر لے لے۔ اور اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا کہ بھئی کسی کا اگر نبی کے اوپر حق رہ گیا تو وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو اس کے بعد حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما وہ بھی یہ اعلان کرواتے رہے۔ 40 سال کا عرصہ گزر گیا نبی کے وصال کو، لیکن یہ 40 سال تک بعد میں یہ اعلان کرواتے رہے۔ ہر سال حج کے موقع پر ایک منادی اعلان کرتا تھا، بھئی نبی کے اوپر کسی کا حق ہو تو وہ آ کر حضرت حسن اور حسین سے لے لے۔ تو یہ اعلان ہوتے رہے نبی کے جانے کے بعد بھی 40 سال تک کہ نبی کے اوپر حق ہے تو بھائی آ کر ہم سے لے لیں۔ اور آج ہم دوسروں کا حق دبا کر مر جاتے ہیں، آج بہنوں کا حق ہم وراثت میں دبا کر مر جاتے ہیں، آج ہم جو ہے دوسروں کے حقوق دبا لیتے ہیں، اپنے رزق کو حرام کر لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج ہم نے یہ حقوق نہ ادا کیے، یاد رکھیے جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا۔ ذرا یاد تو کرے اس واقعے کو کہ ایک غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ کے جو خادم، آپ کی جو نگرانی کے لیے، آپ کی حفاظت کے لیے جو صحابہ اور جو لوگ لگے رہتے تھے، انہی میں سے ایک صحابی تھے کہ جن کو تیر لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حملہ کیا گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے چکر میں ان کو لگا اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو بعض صحابہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں سنا تو آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ تو جہنم میں چلا گیا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ نبی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا ہے اور جنگ میں تیر لگ کے شہید ہوا ہے تو اعلیٰ درجے میں پہنچا ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے بغیر اجازت کے ایک چادر اٹھا لی تھی، اس چادر کے بغیر اجازت اٹھانے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا۔ اور آج ہم دوسروں کی امانتیں غصب کر جاتے ہیں، آج ہمارے پاس یتیموں کی امانتیں ہوتی ہیں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں کہ ان کے سپرد کر دیں، آج ہم یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ آج بہنوں کا وراثت میں ہمارے اوپر حصہ ہوتا ہے، ہم بہنوں کو
جو ہے وراثت میں حصہ نہیں دیتے، وہ بھی بیچاری نہیں مانگ پاتی کہ اگر ہم نے بھائی سے مانگ لیا کل ہمارا دروازہ بند کر دے گا، باپ تو رہا نہیں، ماں تو رہا ہی نہیں، اب ہم جائیں گے کس کے یہاں؟ سسرال سے آئیں گے تو کس کے یہاں جائیں گے؟ میکے میں بھائی ہے تو اس سے کیسے حق مانگ لیں؟ تو وہ بھی بیچاری ایسی چھوڑ دیتی جیسے بھائی تمہیں اچھا لگے ویسا کر لینا۔ تو بھائی اتنا بھی مجبور نہ کریں بہنوں کو کہ وہ ایسے الفاظ کہنے پر مجبور ہوں۔ ہمارے اوپر جن کے جو حقوق ہیں آج ہی ادا کر لیں، نہیں تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس کون ہوگا، بیچارہ کون ہوگا، پریشان حال میں کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ اور یہ ساری چیزیں نہ وہی سب سے بڑا مفلس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا کہ جو بہت سی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، نہ جانے کتنے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کے مال پر ناحق قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناحق اٹھا کے کھا لیا ہوگا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، جاتے ہیں فروٹس خریدنے، جاتے ہیں کچھ چیزیں خریدنے، دکان پر گئے سودا لینے، بغیر اجازت کے اٹھا کے کھا لیا، بغیر اجازت کے اٹھا کے چکھ لیا، بغیر اجازت کے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، اپنے بچے کو اٹھا کر دے دیا۔ یہ سب حرام ہے کہ آپ کسی ریڑھی والے کے پاس جائیں، مال خریدیں اور اس کی اجازت کے بغیر آپ جو ہے اس کو اٹھا کر چکھ لیں، کھا لیں، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لوگ اس کی پرواہی نہیں کرتے، اچھے دیندار، نمازی، پرہیزگار ایسی گناہ کے اندر ملوث نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ریڑھی والوں کا بغیر اجازت کے اٹھانے سے بھی اپنے آپ کو روکے۔ دکان پر جائے، پتہ چلے نمکینوں کے پیکٹ رکھے ہوئے ہیں، کچھ چیزیں کھلی ہوئی ہے، جا کے اٹھا کے ایک مونگ پھلی واڑی کھا لی، دکاندار سے اجازت ہی نہیں لی، یہ سب ناجائز ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر آپ کھائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق گالی دی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو ایسا شخص جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ جب حساب و کتاب کا نمبر آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا، جس کو اس نے گالی دی تھی، جس کا اس نے حق مارا تھا، جس کو ناحق قتل کیا تھا، وہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب جو اس کے گناہ ہوں گے، جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، وہ گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ میرے عزیز و دوستو، کل روپیوں پیسوں سے حساب ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے سونے چاندی اور یہ زیورات اور یہ محلات یہ کسی عوض میں نہیں دیے جائیں گے، وہاں پر نیکیوں سے تبادلہ ہونے والا ہے، نیکیوں سے دوسروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اتنی نیکیاں تو ہم اپنی زندگی میں کر لیں، کم سے کم دوسرے کا حق ادا کر سکیں۔ تو آج ہی ہم اس بات کا ارادہ اور عہد کریں کہ انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم دوسروں کے حقوق ادا کریں گے، نہیں تو یاد رکھیں نمازیں، روزے، زکوٰۃ اور سب اعمال لے جانے کے باوجود بھی سب سے بڑے مفلس، بیچارے اور پریشان ہم ہی نظر آئیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں بھی کہتا ہوں بھائی آپ میں سے کسی کا میرے اوپر حق ہے تو آپ واقعی مجھ سے آ کر لے لیں۔ کبھی کسی سے کوئی لین دین ہو اور ہم بھول جائیں، آپ ہمیں یاد دلا دیں، اپنا حق لے لیا کریں۔ آپ بھی ایک دوسرے سے یہ باتیں کہہ کر اپنے اس کے حق کو واپس دیا کریں۔ اپنی زندگی میں بھائی ایک وقت کی روٹی کم کھا لو لیکن دوسرے کا حق ادا کرو، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ نہیں تو شہید بھی ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جنت سے روک دیے جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مرنے سے پہلے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔